بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک پروگرام چلتا تھا جیو ٹی وی پہ، عالم آن لائن، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا۔ اس وقت مرحوم عامر لیاقت صاحب جو ہے اس کو ہوسٹ کرتے تھے۔ تو اس میں ایک پروگرام میں ایک جملہ استعمال ہوا تھا یا ایک لفظ استعمال ہوا تھا، نازک صورتحال۔ تو یہ آج بھی ہم جو ہے نازک صورتحال پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ جب ہم پاکستان کا وجود 1947 میں قائم ہوا اس پر نظر ڈالتے ہیں، اور پھر مسلسل جو 1947 سے 2023 تک جو پاکستان کی تاریخ ہے اس پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں مسلسل پورے ملک میں جو ہے نازک صورتحال کی کیفیت نظر آتی ہے۔ ہم اس کیفیت سے اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو وہ بڑا ٹیمپریری قسم کا فیز ہوتا ہے، ہم پھر دوبارہ نازک صورتحال میں داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی نازک صورتحال آتی ہیں اور جو ہے قومیں ان کا مقابلہ کرتی ہیں اور نکل جاتی ہیں، لیکن پاکستان مسلسل اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ 1947 میں تو چلو وہ تو جنون چیز تھی کہ جناب ہم ایک نیا ملک بنا تھا، اس میں مسائل بھی تھے اور وسائل ہمارے پاس نہیں تھے، مہاجرین کے مسئلے تھے اور 100 طرح کے مسائل تھے، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو واقعی نازک صورتحال تھی۔ پھر 1965 میں جو ہے وہ چونکہ ہماری جنگ ہو گئی تو اس کے بعد معاملات تھوڑے بگڑے، تو وہ بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں نازک صورتحال تھی۔ اسی طرح 1971 میں جب بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا تو وہ بھی ایک قسم کی نازک صورتحال تھی، لیکن اس کے پیچھے جو فیکٹرز کو آپ دیکھیں تو پھر وہ نازک صورتحال کس نے پیدا کی تھی؟ مطلب ہے اس کے کوئی ذمہ داران تو تھے نا، تو کیا ان ذمہ داران کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی، کوئی ایکشن لیا گیا؟ تو جب تک آپ ذمہ داروں کو یا جو لوگ ایک غلط کام کرتے ہیں ان کو سزا نہیں دیتے ہیں تو اس چیز کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نازک صورتحال جو ہے پاکستان میں ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ نازک صورتحال پیدا کرتے ہیں وہ اس میں سے گزر جاتے ہیں اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بھی جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں، باہر رہتے ہیں، اکثر جو ہے نا وہ قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی کوئی آندھی طوفان یا کوئی اور اس طرح کی جو ہے نا وہ مطلب ہے قدرتی آفت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملک نازک صورتحال میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے ہم دنیا سے امدادیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، تو وہ جناب کشکول اٹھا کے تو وہ جاتے ہیں جناب کہ ہم اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے، جناب ان سے جو ہے وہ ہم گزارش کریں گے کہ جناب اس دفعہ آپ ہمیں دے دیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم دن رات جو ہے محنت کریں گے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ 75 سالوں سے تو تم لوگ محنت کر رہے ہو نا، تو 75 سالوں میں کھڑے ہو گئے ہو؟ مطلب 75 سال میں جب انسان ویسے پہنچتا ہے تو یا تو وہ ظاہر قبر میں جانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے اس نے کر لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب ڈرامے ہیں، تو ہم ان ڈراموں سے اب باہر نکلنا چاہیے اور ہمیں جو ہے پریکٹیکلی جو ہے کچھ ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ ہم ان جو نازک صورتحال بار بار ہمارے ملک میں پیدا ہو جاتی ہے اس سے ہم باہر نکلیں۔ 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، 5 یا 6 دھماکے کیے تھے، ٹھیک ہے نا، پاور کو بیلنس کرنے کے لیے کہ ریجنل جو ہے نا پاور کو بیلنس کیا جائے۔ اچھا، اس وقت بھی ہم نازک صورتحال میں داخل ہو گئے کیونکہ دنیا نے جو ہے وہ سینکشنز لگا دیں، کیونکہ جو بڑی طاقتیں تھیں وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بھئی کسی بھی اسلامی ملک کے پاس جو ہے وہ ایٹم بم جائے، لیکن بہرحال وہ جو ہے ہم نے کر لیا، ایک کڑوا گھونٹ تھا بھر لیا، اور جناب پھر سینکشنز لگ گئیں، لیکن وہ سینکشنز جلدی ختم بھی ہو گئیں کیونکہ ظاہر سینکشنز میں انڈیا بھی آتا تھا کہ انہوں نے بھی کیے تھے۔ تو بہرحال وہ بھی ایک نازک صورتحال تھی۔ اس میں کیا ظلم ہوا تھا؟ ظلم یہ ہوا تھا کہ ہمارے جو سیاستدان تھے جو پارٹی گورنمنٹ میں تھی، تو ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ بھئی اب ڈالرز کا ایشو آنے والا ہے، تو انہوں نے اپنے ڈالرز جو ہے وہ بینکوں سے نکال لیے، ٹھیک ہے نا، اور عوام کے جو ڈالرز تھے، خاص کر جو میرے جیسے لوگ جو باہر کام کرتے تھے اور پاکستان میں ڈالرز اکاؤنٹ کھلوا کے ان میں پیسے بھیجتے تھے، تو ان کے ڈالرز انہوں نے فریز کر لیے۔ باہر ڈالر 70 کا ہو گیا اور بینک والے جو ہے کہتے ہیں جی ہمیں
کہ آپ نے اگر ڈالرز لینے ہیں تو 43 کے حساب سے آپ کو ملیں گے، اور لوگوں نے لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ڈالرز نہیں ملیں گے آپ کو کسی صورت۔ تو عوام کو ہمیشہ لوٹا گیا ہے مختلف طریقوں سے، چاہے وہ کرپشن کے ذریعے لوٹا گیا ہو یا ان کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہو۔ تو یہ نازک صورتحال میں ہمیشہ جو چھری ہوتی ہے وہ عوام کے گلے پہ پھرتی ہے، کسی بڑی مچھلی کو نہیں پکڑا جاتا۔ یہ بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ بھر بھر کے اب وہ پھٹنے لگے ہیں، ان کے پیٹوں میں سے کبھی کچھ نہیں نکلتا، صرف اور صرف عوام کے جو ہے جو بھی ان کی دال روٹی ہوتی ہے وہ ان سے چھین لی جاتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں 15 دنوں کے بعد جناب وہ آئل اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے نا وہ اضافہ ہو رہا ہے اور ریوائز ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ عوام پہ ظلم ہوتا ہے۔ اب جو ہے ریجیم چینج آپریشن ہوا اور جو ہے پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ یہ جو نقصان ہوا یہ کون بھرے گا؟ سارا بوجھ تو عوام کے اوپر پڑا نا، کہ ڈالر جو ہے وہ اگر 180 190 پہ تھا تو وہ ڈالر جو ہے اب 300 پہ پہنچ گیا ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نازک صورتحال ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے سوچنے کی بات ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، بڑی سمپل سی وجہ ہے جی۔ اگر آپ ایک گھر چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ گھر چلاتے ہیں، اس میں آپ کے بیوی بچے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ نے کچھ قاعدے اور قوانین پیدا کرنے ہوتے ہیں، اور اس قاعدے اور ان قوانین کے تحت جو ہے وہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ خود، آپ کے تمام فیملی کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس ایک قاعدے اور قانون کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں نا۔ اگر اس سے کوئی باہر نکلتا ہے تو جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ جو ہے مثال کے طور پہ وہ ماں باپ کا حکم نہیں مانتا ہے، وہ جو ہے ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہی صورتحال ہے، ایسی ہی نازک صورتحال ہے، کیونکہ 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے تو ہم نے اپنا آئین نہیں بنایا۔ اور آئین کب بنا؟ ہمارا پہلا آئین آیا جناب غالباً کب آیا تھا؟ 1956 میں آیا تھا غالباً۔ پہلا آئین ہمارا 1956 میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا آئین اس پہ ہم نے تجربہ کیا جو ناکام ہو گیا۔ پھر دوسرا آئین جو ہے وہ 1962 میں آیا، جس کو ہم نے بالکل جو ہے نا بدل کے رکھ دیا، ایک نئی چیز لے آئے، کیونکہ ہم نے ظاہر ہے کچھ لوگوں کو اقتدار دلوانا تھا۔ پھر 62 کے بعد جو ہے 1973 میں ایک تیسرا آئین آیا جو کہ متفقہ آئین تھا، تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ ایگری تھیں، لیکن 1973 کے بعد اس آئین کی شکل بگاڑ دی گئی، کیونکہ جو بھی رولر یا ڈکٹیٹر آتا تھا تو وہ اس آئین پہ اٹیک کرتا تھا، اس پہ حملہ کرتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی حکمرانی کرنی تھی۔ تو آئین میں سے جو ہے وہ ایسی شکیں ڈالنی تھیں جس کی وجہ سے اپنی حکمرانی کو طول دیتا رہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب ایک چھوٹا سا گھرانہ وہ قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں چل سکتا، تو ایک ملک بغیر آئین کے کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں انڈیا بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، انہوں نے 1950 جنوری 1950 میں اپنے آئین کو امپلیمنٹ کر دیا تھا، انہوں نے آئین پہ کام شروع کر دیا، 2.5 سال میں انہوں نے آئین بنا لیا پارلیمنٹ سے پاس کروا کے، 1950 غالباً جنوری 1950 میں انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، اور وہ آئین کے مطابق ملک چلاتے رہے۔ ان کے ملک میں کبھی مارشل لا نہیں لگا، ان کے ملک میں جو ہے ریجیم چینج آپریشن نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے کام جو ہے وہ یہ مسلمانوں نے کی ہیں، پاکستان کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم لوگوں نے کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جو ہے غیر قانونی کام کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیے، اقتدار کے بھوکے وہ نہیں ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اتنے بینک بیلنس نہیں بنائے۔ ان کے آپ جو بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے بینک بیلنس دیکھیں، اور ہمارے جو بڑے بڑے افسران ہیں جو جہاں سے بھی نکلتے ہیں، اگر بیوروکریسی سے نکلتے ہیں، جوڈیشری سے نکلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے نکلتے ہیں، ان کے آپ دیکھیں کہ ان کا کیا بینک بیلنس ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر آئین کے ملک نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے جو ہے اگر اس ملک کو چلانا ہے تو آئین پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ادروائز ہمارے حصے میں جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ زوال ہے۔ ہم نے اس ملک کو تجربہ گاہ بنا دیا ہے، اور ہم جو ہے کبھی بھی ترقی کی ڈگر پہ نہیں چل سکتے ہیں بغیر آئین کے۔ اچھا جناب، پھر اس کے بعد جو ہے جو ہوا سو ہوا، وہ تو 75 سال کی تاریخ ہے نا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مطلب سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ اب تو 21ویں صدی جا رہی ہے نا، تو 21ویں صدی میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب آپ انفارمیشن چھپا نہیں سکتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، وہ جو کہتا تھا لوگ یقین کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کچھ چینلز آ گئے، ٹھیک ہے، تو ان چینلز کو بھی کنٹرول کیا گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں کوئی ایک آدھ چینل کوئی اگر خبر دے بھی دیتا تھا تو پھر بھی جو ہے نا اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن آج تو آپ کو ایکسیس حاصل ہے انفارمیشن تک۔
آپ جو ہے اگر آپ کو پاکستانی چینلز پہ اعتماد نہیں ہے، آپ جو ہے انٹرنیشنل چینلز پہ سنتے ہیں، آپ BBC کو سنتے ہیں، آپ CNN کو سنتے ہیں، آپ جو ہے اور دنیا میں جتنی بڑی بڑی نیوز ایجنسیز ہیں آپ ان کی خبروں کو دیکھتے ہیں، آپ نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب جو آپ کو اپنا ملک بتائے گا یا جو ملک کے حکمران ہیں وہ بتائیں گے ان پہ آپ یقین کریں گے، اب کوئی نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی ہمارے حکمرانوں کا ریکارڈ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب تو ان کی کسی بات پہ کوئی جو ہے وہ یقین ہی نہیں کرتا۔ 90 دن میں انتخابات کرانے ہوتے ہیں، الیکشن 90 دن میں کروانے ہوتے ہیں نا، تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پنجاب اور KP کی حکومتیں توڑیں، کیوں نہیں ہوئے انتخابات؟ اب جو ہے یہ معاملہ تو اٹھے گا، آج نہیں اٹھے گا تو ہو سکتا ہے 2 سال بعد اٹھے، 3 سال بعد اٹھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کون ذمہ دار ہوگا؟ اور پھر یہ جو کیئر ٹیکر آئے ہوئے ہیں، مطلب ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے، مطلب ہے اتنے جو ہے کہ بھئی تم لوگ جو ہے کیئر ٹیکر ہو، ٹھیک ہے، تمہیں کوئی لایا ہے جو بھی ہے، لیکن تم لوگ عزت اپنی بچاؤ اور نکل جاؤ، کو بھئی ہم نہیں کرتے، ہم تو آئے تھے 3 مہینے کے لیے کام کروانے کے لیے، وہ کام جو ہمارا ہے وہ آپ کروا نہیں رہے ہیں تو ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ لیکن نہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، اور جناب عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ جناب اس پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ یعنی انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ان کو لانے والے جو ہیں وہ ان کو بھی شرم نہیں آتی ہے کہ بھئی وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ جو ہے نا ان کو بٹھا کے، اور جناب وہ باقاعدہ جو ہے وہ یعنی پارٹی بنے ہوئے ہیں، یعنی کوئی نیوٹریلٹی آپ کو نظر نہیں آتی ہے، پارٹی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ ان کے فیوریٹ ہیں یا اوپر سے جو ڈنڈا ان کو کہتا ہے تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کو دبا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں مطلب کیا ہو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی تک جو ہے کوئی ہمارے ملک میں آئین اگر ہے بھی تو وہ صرف کتابوں میں ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، تو بغیر آئین کے جو ہے وہ نظام نہیں چل سکتا، اس لیے جو ہے اس ملک کا کچھ نہیں ہونا۔ ہاں ایک ہی صورتحال ہے اور وہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہمارے نوجوانوں کا جو مطلب ذہن ہے، اگر جو لوگ ذہن یعنی ذہن کو پڑھ سکتے ہیں تو دیوار پہ لکھا پڑھ سکتے ہیں، تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ پریڈکشن کر سکتے ہیں مستقبل کی، فیوچر کے بارے میں پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ بھئی آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت جو تھوڑا بہت امن ہے وہ الیکشن کی وجہ سے ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی الیکشن ہو جائیں، اور اس میں عمران خان صاحب کا بڑا رول ہے کہ انہوں نے کبھی ایسی کوئی کال نہیں دی کہ بھئی اپنے جو ہے پارٹی کے ورکرز کو وہ یہ کہیں کہ جناب توڑ پھوڑ کریں، نہیں، وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہتے، اور انہوں نے کوئی ایسی کال نہیں دی ہے۔ لیکن اگر الیکشن نمبر 1 نہیں ہوتے ہیں جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 8 فروری کی، اس کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے یا اس میں ریگنگ کی جاتی ہے، پری الیکشن ریگنگ تو ہو رہی ہے، لیکن اگر الیکشن کے بعد جو ہے وہ ایسی ریگنگ کی جاتی ہے جس طرح پہلے وہ کی گئی تھی، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں الیکشن میں ہمیشہ جو ہے وہ ریگنگ کی جاتی ہے، دھاندلی کی جاتی ہے، تو وہ ہوئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اس ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ حکومت چل ہی نہیں سکتی ہے، یہ میری پریڈکشن ہے۔ اگر جو حکومت دھاندلی سے آئے گی وہ نہیں چل سکتی ہے، میں کہتا ہوں 1 سال بھی مشکل ہے، 1 سال بھی مشکل ہے۔ تو اس لیے جو ہے بہت بڑا سیلاب جو ہے، جو عوامی سیلاب جو اس وقت سسٹم کی خرابیوں کو، کوتاہیوں کو سمجھ گیا ہے، اب اس کو آپ نہیں روک سکتے ہیں، آپ جتنے مرضی بند باندھ لیں، یہ جو پانی کا ریلا ہے یہ تمام بند جو ہے وہ توڑ کے تو تباہی پھیلا دے گا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس بند کو جو باندھنے کے بجائے اس پانی کے ریلے کو جو ہے راستہ دینا چاہیے، اور اس نازک صورتحال سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور میرٹ پہ نکلنا چاہیے، اور میرٹ یہی ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اور جو ہے آپ ایک ایسی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ بننے دیں جو کہ جس کو عوام جو ہے وہ پاور دینا چاہتی ہے، جس کو اقتدار طاقت میں لانا چاہتی ہے، اور وہ حکومت آ کے وہ پھر جو بھی آئین میں ترامیم کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے، وہ اس کا پھر ثوابدید ہوگا۔ تو وہ ایک شعر جو ہے وہ ایک شاعر نے کہا تھا، تو میں نے کہا چلیں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں۔ وہ کہتا ہے کہ جی سنا ہے بہت نازک صورتحال ہے، سنا ہے بہت نازک صورتحال ہے، اس کے دل کو اب میرا ملال ہے۔ تو جناب آج تک کے لیے اتنے کافی ہے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔